یہ ہماری گفتگو بسلسلہ روزگار سفیر کا آج دوسرا حصہ ہے۔ روزگار سفیر جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جناب کرامت اللہ غوری کی داستان حیات اور ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ ہم کچھ ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے خاندان کی تاریخ اور غوری قبیلے کی پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں آمد پہ روشنی ڈالی ہے۔ دوسری اہم چیز ان کا بچپن اور ان کی دلی سے وابستہ وہ یادیں ہیں، جس کا انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دلی ہمارے ہر لکھنے والے، ہر صاحب ذوق کی گفتگو اس کی یادوں کا اہم ترین مرکز رہا ہے۔ جناب انتظار حسین، جناب ملا واحدی، ہمارے نامور بر صغیر کے ادیب جناب خشونت سنگھ، انہوں نے دلی کی تاریخ پر بہت خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ ملا واحدی کرامت اللہ غوری کے قریبی عزیز بھی تھے، اور انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جب ہجرت کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا تھا تو یہ ایک اہم حوالہ تھا کہ ملا واحدی بھی اب کراچی منتقل ہو گئے ہیں اور انہوں نے دلی چھوڑ دیا ہے۔ ملا واحدی کی کہانی، ملا واحدی کا تذکرہ انشاءاللہ وقت آنے پر ہوگا۔ ان کی دو خوبصورت کتابیں، میرے زمانے کی دلی اور دلی جو ایک شہر تھا، انشاءاللہ وہ بھی ہماری گفتگو کا موضوع بنیں گی اور دلی کی ہم یادوں کو تازہ کریں گے۔ لیکن جناب کرامت اللہ غوری نے اس حوالے سے جو کچھ ڈسکس کیا ہے وہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ جیسا کہ انہوں نے گلی قاسم جان کا ذکر کیا ہے جہاں ان کا بچپن گزرا، وہاں ایک اور اہم محلہ پھاٹک حبش خان، اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے کزن کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ PhD لکھتے تھے، تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھئی آپ نے تو اسکول سے آگے تعلیم حاصل نہیں کی، تو یہ PhD کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے یہ بنیادی طور پر میرا محلہ ہے پھاٹک حبش خان، اس کا نام انہوں نے PhD رکھا ہوا تھا۔ پھاٹک حبش خان بھی ایک اہم جگہ ہے اور کرامت اللہ غوری صاحب نے اس کا بھی کچھ تذکرہ کیا ہے، اور پھاٹک حبش خان سے ہی پاکستان کا مشہور ترین اخبار روزنامہ جنگ میر خلیل الرحمن نے شروع کیا، کیونکہ میر صاحب خود بھی پھاٹک حبش خان محلے کے رہائشی تھے اور جنگ کی ابتدا پھاٹک حبش خان سے ہی ہوئی تھی، اور پھر دوبارہ جب وہ کراچی آئے تو انہوں نے کراچی سے روزنامہ جنگ کی ابتدا کی تھی۔ اسی طرح انہوں نے اپنے ننیحالی محلے بلبلی خان کا بھی ذکر کیا ہے، جو دہلی کا ایک اہم محلہ تھا، اور اس یاد کو تازہ کیا ہے کہ ان کے بچپن میں ان کی والدہ کہار میں بیٹھ کر کس طرح ڈولی میں، جس کو کہار اٹھاتے تھے اپنے کندھوں پر، ان کی والدہ ڈولی میں بیٹھتی تھیں اور بچے ان کے ساتھ سوار ہوتے تھے، اور کہار اس کو کندھوں پر اٹھا کر بلبلی خانہ ان کے ننیحال کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ اور گھروں کا ایک سلسلہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا تھا کہ چھت کے ساتھ چھت ملی ہوئی تھی اور دیوار کے ساتھ دیوار، اور پورے محلے میں لوگوں نے اپنے گھروں کے درمیان کھڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، جس سے ایک آدمی ایک گھر میں ہی داخل ہو کر کئی گھروں کو پھلانگتا ہوا شاید 10 یا 20 گھروں کے باہر جا کر نکل آتا تھا یا ان گھروں کے اندر گھوم سکتا تھا۔ تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت تاریخی جملہ بھی لکھا ہے کہ وہاں کھڑکیاں ہی نہیں، لوگوں کے دل بھی مکانوں کے ساتھ ساتھ باہم جڑے ہوئے تھے۔ تو پھاٹک حبش خان، بلبلی خانہ، اس کے ساتھ 30 ہزاری کے نام سے بھی ایک محلہ تھا جو کہ شاہ جہاں کی بیٹی روشن آرا کے نام سے منسوب تھا۔ وہاں ایک خوبصورت باغ اور تالاب تھا جہاں ایک دفعہ کرامت اللہ غوری اس کے اندر گر گئے تھے اور ان کی والدہ نے ان کو وہاں سے نکالا۔ شاہ جہاں کی یہ بیٹی روشن آرا بیگم اورنگزیب عالمگیر کی بہت ہم خیال تھی اور اپنے والد کے برعکس اپنے بھائی کی حمایتی تھی اقتدار کی جنگ میں، اس کا بھی انہوں نے مختصر سا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ میں جمعہ اور عید کی نماز کے لیے اپنے والد صاحب کے ساتھ جامع مسجد دہلی جاتے تھے، اور ان کے والد صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ جامع مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے سرمد شہید اور ایک ہرے بھرے صاحب بزرگ نام کے تھے، ان دونوں کی قبریں وہاں موجود تھیں، تو والد صاحب کا وہاں معمول تھا کہ وہ وہاں فاتحہ خوانی کرتے اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو انہوں نے اس حوالے سے ذکر کی ہیں۔
اپنی بچپن کی یادوں کا۔ دوسرا اہم حوالہ جو ہے اس میں اسی جامع مسجد کے ساتھ ان کے پڑوس میں جو محلہ تھا وہ محلہ دریا گنج تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایک بہت اہم تہذیبی شخصیت ڈاکٹر مختار احمد انصاری جو ہیں وہ بھی محلہ دریا گنج میں رہنے والے تھے، اور ایک بہت مشہور اردو کے ادیب اور افسانہ نگار جن کو مصور غم کہا جاتا ہے جناب راشد الخیری، ان کی سگی بھانجی جو تھیں وہ ان کے والد صاحب کی پہلی اہلیہ تھیں، جو شادی کے 1 سال بعد ہی انتقال کر گئیں، اور اس کے بعد ان کی والدہ جو راجپوت فیملی سے تعلق رکھتی تھیں ان کے ساتھ ان کے والد صاحب کا عقد نکاح ہوا۔ تو شائق الخیری جو تھے، رزاق الخیری ایک بڑے مشہور ہمارے ادیب رہے ہیں جنہوں نے عصمت کے نام سے ایک رسالہ نکالا تھا، اور شائق الخیری ان کے بیٹے تھے جو کرامت اللہ غوری کے کلاس فیلو تھے۔ اور شائق الخیری جو تھے وہ بہت شرارتی تھے، جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے تو وہ بتاتے کہ رزاق الخیری، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ وہ کیا کاروبار کرتے ہیں تو چونکہ وہ عصمت رسالہ نکالتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے میرے والد صاحب عصمت فروشی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ یادیں جناب کرامت اللہ غوری کے بچپن کی ہیں۔ تیسری یا غالباً چوتھی جماعت تک کا وقت جو ہے انہوں نے وہاں گزارا، اور یہ چوتھی کلاس میں آ کر واپس کراچی کے اندر جب شفٹ ہوئے اور ہجرت کا ایک سفر، اس کی بھی ایک طویل داستان انہوں نے لکھی ہے کہ کس طرح وہ اپنے محلے سے نکلے اور وہ اس کیمپ میں رہائش پذیر رہے، لیکن کیمپ کی حالت اتنی ناگفتہ بے تھی، اور ان کے بھائی ان کے عزیز جو تھے جن کو یہ بھائی صاحب کہتے تھے وہ لاہور آ چکے تھے، اور وہاں کسی راستے میں کسی سکھ ٹرین ڈرائیور نے جب ان کو پیاس لگی اور اس نے پانی پینے کے لیے ایسے 2 ہاتھ اس کے سامنے کیے تو اس نے اپنے انجن کی گرم پانی والی ٹوٹی کھول کر اس کے ہاتھ جلا دیے۔ تو انہوں نے اس تڑپ کا اور اس کا اظہار خط میں کیا، اور وہ خط جب کیمپ میں ان تک پہنچا تو ان کی والدہ بہت دکھی بھی ہوئیں اور بہت ڈسٹرب ہوئیں۔ اس خط کے موصول ہوتے ہی کیمپ کی ناگفتہ بے حالت اور بیماریوں کا پھیلاؤ اور پریشانی کا عالم، تو ان کی والدہ کے اصرار پر ان کے والد صاحب دوبارہ ان کو لے کر اپنے آبائی گھر میں واپس آ گئے، اور اس کے بعد ان کے ایک قریبی عزیز جو اس وقت کسی ایئر لائن میں ملازم تھے اور بعد میں کسی فضائی حادثے میں وہ مشرقی پاکستان میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کے ذریعے یہ جہاز پر سوار ہو کر لاہور پہنچے اور لاہور سے کراچی شفٹ ہوئے، اور وہاں چونکہ کیپٹل تھا اور ان کے والد صاحب اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے تو کراچی میں ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور کراچی میں آ کر یہ بسے۔ کراچی میں ان کی یادیں، بھٹو صاحب کے محل کو دیکھنا، پیر علی محمد راشدی صاحب کے ساتھ ان کی کچھ نسبتیں، یہ اسی محلے میں اور اس علاقے میں رہ رہے تھے کہ جہاں بھٹو فیملی کی رہائش بھی تھی، اور سندھ کے نامور ادیب، سیاستدان اور ڈپلومیٹ جناب علی محمد راشدی بھی اسی محلے کے رہائشی تھے۔ تو علی محمد راشدی کے ساتھ ان کا کیسا تعلق رہا اور جناب بھٹو صاحب کے محل کو بچپن میں دیکھنے کا کیا اتفاق اور کیسا اتفاق ہوا، اس پر بھی انہوں نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ تو ان کی سول سروس کی، فارن سروس کی ابتدا جو ہوئی وہ بھی جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی، اور بہت جونیئر حیثیت سے انہوں نے فارن آفس میں بھٹو صاحب کے اثر رسوخ کو بھی دیکھا۔ یہ کہانی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں۔